السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال احوال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ جی تو آج بنائی ہوں ہمارے سلسلہ و ناول ہارا جنون کی آخری قسط، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ نے اس سفر کو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا اور الماس بی بی سے سمرا کا پوچھتا سیدھا روم میں داخل ہوا تھا۔ سمرا، کیا ہوا میری جان؟ اس طرح کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ ذرا پریشان ہوا تھا۔ مصطفیٰ، یہ عورت مجھے اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ انہیں یہاں سے باہر نکالیں، ان سے بولیں یہ وہیں چلی جائیں جہاں سالوں پہلے چلی گئی تھی۔ انہیں بولیں یہ میرے گھر سے جائیں، میں ان کی شبیہ نہیں ہوں، میں ان جیسی نہیں دکھتی، میں ان کی طرح ہلکے کردار کی نہیں ہوں۔ انہیں بولیں یہ یہاں سے جائیں اور کبھی واپس لوٹ کر نہ آئیں۔ وہی ذہانی کی اسی کیفیت میں بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ اس کے الفاظ غیر معمولی بالکل بھی نہیں تھے۔ اس کا دماغ اسے جو سگنل دے رہا تھا اس نے اسے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ سمرا، ریلیکس، اٹھیں، پہلے یہاں اوپر بیٹھیں، پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ فریحہ آنٹی نے کچھ کہا ہے؟ وہ حقیقت اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ نہیں مصطفیٰ، آپ ابھی جائیں اور انہیں بولیں کہ میرے گھر سے چلی جائیں، سمرا کے گھر سے چلی جائیں۔ میرے گھر میں، میرے دل میں اس عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جو ماں کیا عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ انہیں کہیں کہ یہ یہاں سے چلی جائیں۔ اس بار وہ شدت گریہ سے چلائی تھی، جبکہ سمرا کے رونے کی آوازیں سن کر الماس کی اطلاع دینے پر زنیرہ بیگم کی ہمراہی میں شرمندہ سی فریحہ بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ ان کے عین پیچھے عریشہ تھی، جو ابھی ایمرجنسی میں آفس سے آئی تھی۔ فریحہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ حد مصطفیٰ کی بیوی سمرا ان کی بیٹی سمرا ہی تھی، جسے وہ 5 برس کی عمر میں روتا ہوا چھوڑ گئی تھی۔ مصطفیٰ، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اسے ہی سنبھال رہا تھا کہ زنیرہ نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں مام، بس ویسے ہی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواز پیش کرتا۔ مصطفیٰ، یہ پھر آ گئی، انہیں کہو کہ جائیں یہاں سے۔ آپ جائیں یہاں سے، نکل جائیں میرے گھر سے، آپ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ کے حصار میں ہی شدت سے گھبرائی تھی، جسم کانپ رہا تھا، تھوڑی لرز رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، چہرہ بری طرح دہک رہا تھا۔ مصطفیٰ، یہ میرا گھر ہے نا، میرا گھر؟ اس بار اس نے پاگلوں کی طرح مصطفیٰ سے پوچھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی تمام دھتکار نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوم گئی تھی۔ ہاں سمرا، یہ آپ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ مصطفیٰ اس کے دل میں بیٹھا خوف بہت اچھے سے جانتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے بچپن کی باتیں بھول جاتے ہیں، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ کچھ الفاظ ناسور کی طرح دل و دماغ میں ہمیشہ پنجے گاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سگے باپ کی دھتکار وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ستیلی ماں کا اس کے باپ کے گھر سے نکال دینا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا وہ کبھی بھول سکتی ہی نہیں تھی۔ وہ شوہر کے گھر سے ساس کے دھکے مارنا شاید مر کر بھی نہ بھولتی۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک پاگل ہو چکی ہوتی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے گھر میں نہیں رہیں گی مصطفیٰ۔ عریشہ، تم جاؤ یہاں سے، اپنی اس ماں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤ۔ یہ تمہاری سوتیلی ماں میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، بالکل نہیں رہ سکتی، چلی جائیں آپ یہاں سے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سک رہی تھی۔ عریشہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ مصطفیٰ، ہوا کیا ہے؟
عریشہ کی کپکپاتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، روز کا ایک نیا تماشا ہے۔ زنیرہ سمرہ پر ایک نخوت زدہ نظر ڈال کر بولی تھی، مام پلیز۔ مصطفیٰ نے انہیں باز رکھا تھا۔ الماس خالہ مام کو ان کے روم میں لے کر جائیں۔ زنیرہ بیٹے پر ایک خفا سی نگاہ ڈالتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس بار وہ سمرہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سمرہ، بس بہت ہو گیا، قابو رکھیں خود پر، وہ سختی سے بولا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت قابو نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے منہ سے تو مہمانوں کو جانے کا نہیں بول سکتا تھا۔ نہیں، آپ انہیں یہاں سے نہیں بھیجیں گے نا؟ میں مصطفیٰ سے دور ہوتے اس نے ہچکیاں لی تھی۔ فریحہ بس بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ انہی جیسی نظر آتی تھی۔ ایک ماں کی نظر اپنے پیدا کی ہوئی اولاد کو نہیں پہچان سکی تھی۔ فریحہ کا دل ہو رہا تھا، سارا غرور تنفر خاک میں مل گیا تھا۔ آج سالوں بعد اولاد مقابلہ کھڑی ہوئی تھی، وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سمرہ، مصطفیٰ نے اسے پکڑنا چاہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جھوٹ بولا آپ نے، یہ بھی میرا گھر نہیں ہے۔ نہیں، میرے باپ کا گھر میرا نہیں تھا، تو یہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ اس وقت اپنی حواسوں میں نہیں تھی، جبکہ مصطفیٰ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا، ورنہ اب اس کے قدم باہر کی جانب بڑھنے تھے۔ سمرہ، ہوش کریں، کیا ہو گیا ہے؟ زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس طرح خود پر سے کنٹرول نہیں کھویا جاتا۔ بچوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس بار مصطفیٰ نے اسے پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا، جبکہ اسے بس اتنا یاد تھا کہ مصطفیٰ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ سمرہ یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں سے کیوں جاؤ گی؟ یہاں سے عریشہ اور اس کی ماں جائیں گی، مگر بیوی سے زیادہ اسے دوستی عزیز تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں استہزائیہ مسکرائی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، یہ عورت دشمن ہے میری، یہ ماں نہیں ہے، یہ ماں کے نام پر۔ اس نے ٹوٹی سانسوں میں بمشکل اپنے لفظوں پر قابو کیا تھا، جبکہ عریشہ کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ تمہارے باپ نے ایک 2 بچوں کی ماں کو پھنسایا تھا، ایک شادی شدہ عورت کو ورغلایا تھا۔ نہیں عریشہ، تم ہی میری بیٹی ہو، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ہی اپنی اولاد سمجھا ہے چندا۔ عریشہ کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی، یہ کیسے بھیانک حقیقت تھی۔ اس نے احان کی باتوں پر ذرا یقین نہیں کیا تھا، اور اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں یہ نہیں ہوں گی، کوئی مجھے ان سے نہیں ملائے گا، کوئی مجھے ان کی طرح بدکردار نہیں کہے گا، کوئی مجھے دھتکارے گا نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ زیر لب دھیمی آواز میں بڑبڑاتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، آواز حلق میں دب گئی تھی، جبکہ وہاں کھڑا شاید کوئی بھی شخص اس کی اذیت کو سمجھ نہیں سک رہا تھا۔ عریشہ، تم آنٹی کو لے کر جاؤ، میں سمرہ کو دیکھتا ہوں۔ عریشہ، جو خود صدمے کی کیفیت سے دوچار تھی، خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ فریحہ بھی اس کی پیروی میں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کہنے اور سننے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ سمرہ، وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اور اسے اپنے حصار میں لینا چاہا تھا۔ وہ اس کو بری طرح جھٹک چکی تھی، اور یہ شاید پہلی بار تھا۔ سمرہ، وہ حیران ہوا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اور اس بار بھی سابقہ عمل دہراتی وہ مصطفیٰ کو لب بھیچ لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر آپ نے پہچان لیا تھا کہ وہ آپ کی ماں، اس عورت کو میری ماں مت کہیں۔ میری ماں سالوں پہلے مر گئی، وہ صرف میری زندگی کی بری حقیقت ہے بس۔ وہ اس کی بات کاٹتی شدت سے چلائی تھی۔ اس کا یہ انداز مصطفیٰ کے لیے حیران کن تھا۔ اوکے ریلیکس، یہ پانی پیجیے۔ اس نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا، جو ہاتھ سے پیچھے کر گئی۔ سمرہ، اب آپ مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہیں، آپ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہیں۔
جسے اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے۔ اس بار مصطفیٰ کے لہجے میں سختی در آئی تھی، مگر وہ یوں ہی اس کی طرف سے رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک تعاسفی سانس خارج کی تھی۔ اچھا یہاں میری طرف دیکھیں۔ وہ نرم پڑا تھا کیونکہ وہ کسی صورت اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میری طرف تو دیکھیں سمرا۔ اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، مگر وہ نظریں پھیر گئی۔ نہیں دیکھنا؟ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی وہی رٹ۔ اب میں کچھ کہوں گا نہیں بلکہ ایک تھپڑ لگاؤں گا تاکہ آپ کا الٹا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ اس کی ایک ہی گردان پر اب وہ زچ ہوا تھا، جبکہ سمرا نے ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو گھور کر دیکھا تھا، اور اس سچویشن میں بھی پتہ نہیں کیوں مصطفیٰ کو ہنسی آ گئی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، اب کیا آنکھوں سے ہی کھا جائیں گی مجھے؟ مصطفیٰ کو مسکراتا دیکھ اب اس کے آنسو گالوں پر بہہ گئے تھے، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، یہ ریشا کی ماں کا سمرا کی ماں ہونا ضروری تھا کیا؟ وہ تنفر سے سوچتا سر جھٹک گیا۔ کافی دیر تک وہ اس کے باہر آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ میڈم اندر رونے کا شغل فرما رہی ہوں گی۔ سمرا 2 منٹ سے پہلے باہر آ جائے، ورنہ اگر میں نے دروازہ کھولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ برا میرے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا، قسمت ہی منحوس ہے میری، وہ اندر سے بولی تھی، ساتھ ہی اب رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے، نہ سختی کام آ رہی تھی اور نہ ہی نرمی۔ یہ 70s کی ہیروئنوں کی طرح اپنی قسمت کو کوسنا بند کر لیں، میری طرف سے کوئی ہمدردی نہیں ملے گی آپ کو۔ اب وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ رہیں اندر، میں ہی بے غیرتوں کی طرح جا کر مہمانوں سے بول دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میری بیوی تو بچی بن گئی ہے اور اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اس بار وہ خفا ہوا تھا، مگر دوسری جانب سے نو رسپانس۔ سمرا ناچار ایک بار پھر آواز لگائی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے پیارے مہمانوں کو یہاں سے جانے کا بولنے کی، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی زبردستی آئی تھی نا آپ کے ساتھ خون بہا میں، آنٹی بھی نہیں چاہتی کہ میں آپ کے گھر میں رہوں، ویسے بھی سمرا کا کوئی گھر نہیں ہے۔ ہو گئی بکواس، وہ خفا ہوا۔ ذرا ایک قدم گھر سے باہر نکال کر دکھائیں آپ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سختی ہوتی کیا ہے۔ 1 منٹ سے پہلے باہر آئیں، بس بہت ہو گئی بچوں جیسی حرکتیں۔ میں بھی یہاں پاگلوں کی طرح بیوی کو ہی منائی جا رہا ہوں۔ میں باہر جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، کہیں عریشہ اور آنٹی سچ میں ہی نہ چلی گئی ہوں آپ کی اسٹوپڈ حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ تیز لہجے میں بولتا اس بار واقعی کمرے سے نکل گیا تھا۔ دروازہ جس انداز میں بند ہوا تھا، یقیناً وہ غصہ ہو گیا تھا، اور مصطفیٰ کا غصہ تو بہت برا تھا۔ سمرا کو بھی کچھ احساس ہوا تھا تو جلدی سے دروازہ کھولتی کمرے میں آئی تھی، مگر مصطفیٰ کو سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھ وہ سرے سے نظر انداز کرتی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ حلیہ درست کریں اپنا، میں مر نہیں گیا ہوں ابھی جو یہ حالت بنا لی ہے۔ سمرا نے پانی گلاس میں نکالتے خفا نظروں سے دیکھا تھا۔ 10 منٹ، صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، مجھے یہ کمرہ اور آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین پرفیکٹ چاہیے ہو۔ اس بار وہ ذرا تنبیہن لہجے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پرفیکٹ چاہیے، اس نے پیچھے سے منہ چڑھایا۔ اتنا سارا رونا دھونا ڈالنے کے بعد اب وہ نارمل ہو گئی تھی۔ جب ہی مصطفیٰ پلٹا تھا اس کے ایکسپریشن دیکھ مسکرایا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی تھی اور جلدی سے رخ پھیر لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ دونوں؟ وہ روم میں آیا تو وہاں انہیں پیکنگ میں مصروف دیکھ ذرا حیران ہوا۔ مصطفیٰ ہمیں جانے دو، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں سمرا سے نگاہ کیسے ملاؤں گی۔ وہ حد سے زیادہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، وہ تھوڑا جذباتی ہو گئی۔ سمرا کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، میں ہی ایک بدنصیب ماں ہوں۔ اوہ پلیز موم، اب آپ یہ ناٹک بند کر دیں۔ سمرا نے بالکل ٹھیک کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور جبکہ حقیقتاً آپ نے بابا کے چکر میں اپنی 2 اولادوں کو دھتکار دیا تھا۔ وہ تنفر سے پھنکاری تھی۔ عریشہ، اس نے تنبیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔
ابھی ایک کو سمجھا کر آ رہا تھا، اب دوسری شروع ہو گئی تھی۔ ڈرائیور سے بولو ہمیں مصطفیٰ کے گھر چھوڑا ہے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ یار سیم غصے میں تھی۔ آنٹی پلیز آپ تو یہاں ٹھہر جائیں، اسے جانے دیں اپنے شوہر کے گھر، اب وہی اس کا گھر ہے۔ وہ نرم خوئی سے بولا۔ بالکل نہیں، تاکہ سمرا ان کی شکل دیکھ دیکھ کر خود پر ظلم کرتی رہے، اور وہ صحیح کہہ رہی تھی، یہ اس کا گھر ہے، وہ یہاں سکون سے رہنے کا حق رکھتی ہے۔ مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ سمرا کو کہنا اپنی ماں کو معاف کر دے، میں اپنی عریشہ کے ساتھ جا رہی ہوں، جب سمرا ٹھیک ہو جائے گی تو میں آؤں گی اسے معافی مانگنے۔ اور شارق، وہ کیا واقعی اس نے تمہارے بھائی کا قتل کیا تھا؟ مصطفیٰ کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی تھی۔ سچ شکر تھا کہ زنیرہ بیگم کو علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کے قاتل کی بہن کے ساتھ ساتھ اب ماں بھی ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ جی، اگلی پیشی میں سزا سنا دی جائے گی، مجھے یقین ہے۔ وہ خاموش رہ گئی۔ چلیں۔ اس بار مصطفیٰ نے خاموشی سے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ اخلاقاً بولنا فرض تھا، مگر وہ سمرا کو مزید کسی اذیت سے دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ سمرا، یہ بہت غلط حرکت تھی، کم از کم مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ذرا ناراضی سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک نظر دے کر سر جھٹک گئے۔ اسے ٹائی کھولتا دیکھ کچھ خیال آیا تو قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم میں آئی تھی اور کبرڈ کھول کر اس کے لیے ڈریس نکالا تھا۔ شلوار قمیض نکال دیں پلیز۔ وہ بھی ساتھ ہی پیچھے آیا تھا تو وہ سر ہلاتی الماری میں لٹکتے ہینگر ادھر ادھر کرنے لگی تھی اور ایک بلیک کلر کا کاٹن کا شلوار سوٹ نکال دیا تھا۔ آپ نے ابھی کہیں جانا ہے کیا؟ وہ ویسے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ مزمل کے کیس میں ایک بندے سے ملنا تھا آج۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تو سمرا سر ہلا گئے، ساتھ ہی قدم روم میں جانے کے لیے بڑھائے تھے جبھی مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا، ساتھ ہی ہاتھ سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کیا تھا کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اچانک افتاد پر بری طرح سے بکھلائی تھی۔ مصطفیٰ، اس نے بمشکل چیخ پر قابو کیا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ اس نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑی۔ کیا سب؟ اس نے الٹی بھویں اٹھائی تھیں۔ یہی سب تماشا؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ وہ تو پھر آپ کی… اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ مصطفیٰ پلیز، بار بار اس عورت کو میری ماں کہہ کر میرے زخم تازہ نہ کرے۔ ایک ہفتے سے برداشت کر رہی تھی، اب نہیں ہوا مجھ سے، انسان ہوں میں۔ وہ ناراضی سے بولتی چہرہ پھیر گئی۔ مصطفیٰ نے انگلیوں سے رخ اپنی جانب کیا تھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار پوچھا کہ کوئی ایشو ہے تو بتائیں، آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس بار وہ سختی سے باز پرس کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھا ہے سمرا؟ اس نے الفاظ دہرائے تھے۔ کیا بتاتی آپ کو کہ یہ جو عورت آپ کی دوست کی بیلو ماں بن کر آئی ہیں، یہی میری وہ ماں ہے، میری وہی ماں جو چھوٹی سی عمر میں ہم دونوں بہن بھائیوں کو روتا بلکتا چھوڑ گئی تھی، جس کے کردار کو ہمیشہ میرے باپ نے میرے کردار سے تولا۔ ایک بار پھر سے دہراتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس بار اس نے بغیر کچھ کہے اسے سینے سے لگایا تھا اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سمرا، کچھ چیزوں کو ہم کبھی نہیں بدل سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر آئندہ کچھ بھی ہو آپ نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے، اپنے دل میں نہیں رکھنا، اور یوں تماشا تو ہرگز نہیں کرنا۔ اچھا ہوا کہ ماں صحیح وقت پر چلی گئی۔ سمرا، میں نہیں چاہتا کہ ماں کے دل میں آپ کی طرف سے مزید کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا سر تھپکتا ہوا وہ روم میں لے آیا تھا تو سمرا آنسو پوچھتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ آپ شاور لے لیں، میں الماس خالہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ وہ اتنی دیر سے اپنے ہی ڈرامے کیے جا رہی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے میں اپنا کام کر کے آ جاؤں، پھر ڈنر کرتے ہیں ساتھ میں۔ وہ کپڑے اٹھاتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ کون؟ مجتبیٰ کسی کی آمد پر چونک گیا تھا۔ مجتبیٰ، میں ہوں۔ وہ حیران ہوا اور دروازہ کھولا۔ سامنے وہ بیگ لیے کھڑی تھی، ساتھ ہی اس کی ماں بھی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ آ جائیں۔ وہ فوری رستے سے ہٹا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ عریشہ نے مجھے بتایا کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں،
تو میں نے سوچا کچھ دن اپنے بیٹے کے پاس رہ لیتی ہوں۔ جی ضرور آنٹی، کیوں نہیں؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ عریشہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ عدالت میں گہری خاموشی طاری تھی۔ جج اپنی نشست پر بیٹھا تھا اور کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں شارق پر جمی ہوئی تھیں۔ شارق کے چہرے پر ندامت، شکست اور خوف کے ملے جلے آثار نمایاں ہیں۔ اس کے وکیل نے آخری دلیل دے دی ہے، اب جج فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہے۔ عدالت کے سامنے پیش شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملزم شارق جبران نے کار ریسنگ میں شکست کے بعد جان بوجھ کر مزمل وجدان مصطفیٰ کو اپنی گاڑی سے کچل کر قتل کیا۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں، مگر جج کی آواز سب پر حاوی تھی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 کے تحت یہ فعل قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے۔ عدالت اس سنگین جرم کے تحت ملزم شارق جبران کو عمر قید کی سزا سناتی ہے اور اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مزمل وجدان مصطفیٰ کے ورثاء کو دیت کی رقم بھی ادا کرے۔ عدالت برخاست۔ شارق کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود زنیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر ان میں ایک سکون کی جھلک واضح تھی۔ مصطفیٰ ہولے سے مسکرایا تھا۔ جبران صاحب ڈھہنے کے انداز میں پیچھے کو ہو کر بیٹھے تھے۔ جوان بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بیٹی نے قطع تعلقی کر لی تھی اور فرناز اور قصوہ اس مشکل وقت میں اسے اکیلا چھوڑ کر لندن بہن کے گھر شادی میں چلی گئی تھی۔ نیوز دیکھتی سمرا کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ بھائی اور باپ کو دیکھ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، مگر وہ مصطفیٰ کی واپسی سے پہلے اپنے سارے آنسو بہا لینا چاہتی تھی۔ انصاف تو ہونا تھا اور برابر ہونا تھا۔ اس کے باپ اور بھائی نے جو بویا تھا، اب اس کے کاٹنے کا وقت آن پہنچا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ بہن تھی، بیٹی تھی، ان کا سوچ سوچ کر دل بند ہو رہا تھا۔ کچن ایپرن پہنے عریشہ مصروف سی کچن میں کچھ بنانے میں مگن تھی، جب وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی گردن چومتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ تمہارے لیے زہر کی کڑاہی پکا رہی ہوں، تم کوئی کوک کیوں نہیں رکھ لیتے ہو؟ وہ ضد چھوئی تھی۔ کوک زہر کی کڑاہی کی ریسپی نہیں جانتا بیوی، پھر میں یہ ڈش کیسے کھا سکوں گا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو اس نے زور سے کوہنی ماری تھی۔ تمہیں میرا ذرا خیال نہیں ہے میرے باڈی گارڈ؟ سبزیاں کاٹتے وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ عریشہ کی پوسٹ مصطفیٰ نے مشتبہ کو دے دی تھی، کیونکہ عریشہ نے اپنا آفس اس کے حوالے کرتے گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ وہ ابھی بھی مشتبہ کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ مشتبہ بزنس کا سارا پروفٹ عریشہ کو دے دیتا تھا اور ان کا گزارا صرف مشتبہ کی واجبی سی تنخواہ میں ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ بیوی کے خرچے پر پلنے والا مرد ہرگز نہیں تھا۔ عنقریب وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے والا تھا، مگر ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ یار تمہارا خیال ہے جب بھی تو اتنی محنت کرتا ہوں لیکن خرچ نہیں کرتا، میرے اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہو، میں کیا کروں گی پیسے کا؟ وہ خفا ہوئی۔ اوہو بیوی، تم تو خفا ہو گئی ہو، میں نے تمہارے لیے ایک ملازمہ اور کوک کا انتظام کر دیا ہے، اور ایک بات اور، میں نے ایک جگہ سائٹ لی ہے، وہاں ہم اپنا آفس الگ سے بنائیں گے۔ سائٹ کا سن کر اس کے چہرے پر چمک سے دوڑ گئی تھی۔ سچ میں؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ یس سچ میں، وہ نرمی سے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور مشتبہ اسے مسکراتا دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ مہروز صاحب نے جب عریشہ کو اس کے باپ کی حقیقت بتائی تو کتنی ہی دیر وہ خاموش رہی تھی، پھر ان کے معافی مانگنے پر وہ خاموشی سے وہاں سے آ گئی تھی۔ دلوں میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہنسی خوشی ایک نئی شروعات کرتے۔ احان 20% پراپرٹی سے دستبردار ہو گیا تھا۔ مہروز صاحب نے بڑا بن کر مشتبہ کے ساتھ اسے باقاعدہ طور پر رخصت کر دیا تھا۔ وہ اپنی تایا کے گھر جاتی تھی، مگر ان کی بھتیجی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مشتبہ کی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں خلش باقی تھی۔ وہ مہروز صاحب اور احان کا رویہ اتنی جلدی نہیں بھول سکتی تھی، بھلے وہ دنیا دکھاوے کو یا سچ میں کچھ بھی کرتے۔ مبارک ہو برخوردار، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ مہروز صاحب مسکراتے لہجے میں بولے تو جب سے ٹینشن میں پاگل ہوتے احان نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ آئزل ٹھیک ہے؟ وہ فوری ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، کچھ دیر میں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا، جبکہ سب اس کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ آئزل کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔
تھینک یو سویٹ ہارٹ، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا جس کا چہرہ نکاہت کے باعث کمزور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ اس نے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر وہ آئزل کے قریب لایا تھا۔ پیاری ہے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھرمٹ بہنے لگی تھی۔ بہت زیادہ پیاری ہے، اللہ نصیب اچھا کرے، آمین، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ 5 سال بعد شام کی سرمئی روشنی ہر سو اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں ساریہ اور فاریہ جو جڑواں بچیاں تھیں گھر کے لان میں کھیلتی پھر رہی تھیں، جبکہ سمرا 6 ماہ کے عبداللہ سمد کو گود میں لیے مسلسل انہیں شرارت سے باز آنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ سمرا، میری بچیوں کو ڈانٹا نہ کرو، ان کی کھلکھلاہٹ ہی تو یہ گھر گونجتا ہے۔ انہوں نے محبت سے پوتے کو گود میں لیتے سمرا کو خشک لہجے میں منع کیا تھا۔ گزرے وقت میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان کے اور سمرا کے درمیان تعلقات آج بھی ویسے ہی تھے جیسے اول روز، مگر ہاں کچھ تبدیل ہوا تھا تو وہ تھی ان کی پوتے پوتیوں سے محبت جن میں ان کی جان بستی تھی۔ آنٹی، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ چوٹ لگا لیتی ہیں، پھر مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، وہ نرمی سے بولی۔ رہنے دو مصطفیٰ کو، یوں چھوٹی موٹی چوٹ کھانے کی عادت ہوگی تو آئندہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گی۔ لڑکیوں کو اتنا نازک نہ بناؤ، ہر وقت ان کے سروں پر تم نہیں بیٹھے رہو گے۔ وہ گہری بات کر گئی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، مگر وہ اپنی اولاد کو خود سے اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، وہ ایک اچھی ماں بننا چاہتی تھی، اور وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ کی گاڑی کی بھی آواز آئی تھی اور بچیاں کار پورچ کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ بیٹا آرام سے، بابا یہیں آئیں گے۔ وہ اپنی بچیوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی جو باپ کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی، جو دونوں کو ساتھ گود میں اٹھائے انہی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ گریسفل اور ہینڈسم ہو گیا تھا اور سمرا کے لیے دیوانگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ خیریت، آج وقت سے پہلے آ گئے؟ مصطفیٰ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا ایک چیئر پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ ہی بیٹے کو گود میں اٹھایا تھا۔ جی، عریشہ کے بیٹے کی دوسری سالگرہ ہے، میں نے بتایا تو تھا آپ لوگوں کو وہاں جانا ہے۔ سمرا کو یکدم یاد آیا۔ اوہ مصطفیٰ، میں تو بالکل بھول ہی گئی تھی، متاسفی لہجے میں بولی۔ تو تمہیں بچوں کے پیچھے بھاگنے سے فرصت ہوگی تو کچھ یاد رکھو گی نا، ایک ماں کی بیوی کی ہزاروں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح جھڑکا تھا۔ سمرا، آپ میرے کپڑے نکال دیں، بچوں کو میں خود ریڈی کر لوں گا۔ اور مام، آپ جائیں الماس خالہ کو بتا دیں، وہ آپ کی تیاری کر دیں گی۔ اس نے بیچ کی راہ نکالی۔ وہ ساس بہو کے بیچ نہیں بولتا تھا، نہ ہی اس نے سمرا پر اپنی ماں کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ وہ خوشی سے کر دیتی تھی تو ٹھیک، نہیں کرتی تھی تو وہ خود کر دیا کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کی ذمہ داری تھی، نہ کہ سمرا کی۔ ویسے بھی وہ انہی کی نسل کی تربیت میں پاگل ہوئی رہتی تھی۔ میں نکال دیتی ہوں آنٹی کے کپڑے بھی، آپ لوگ آ جائیں۔ وہ تیزی سے بولتی اٹھ گئی جبکہ مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ موم، اب تو آپ سمرا کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ شاری کو عمر قید ہو گئی ہے، جبران انکل کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ خون بہا میں خود کو پیش کر کے وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی، مگر میرے فیصلے کے سامنے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب ہم ہی ان کے اپنے ہیں۔ اب کس بات کی سزا دے رہی ہیں آپ سمرا کو؟ پلیز دل سے قدورتیں نکال دیں، آپ کے بیٹے کو انصاف مل چکا ہے۔ وہ خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ بیٹا مرا تھا ان کا، بھلا اتنا بڑا دل کہاں سے لاتی؟ زندگی تھی، کہانی نہیں، مگر پھر بھی وہ ہر روز ایک کوشش ضرور کیا کرتی تھی۔ وہ لوگ اس وقت عریشہ کے گھر میں موجود تھے۔ ان 5 سالوں میں وہ ایک بہترین ایریا میں 500 گز کا اپنا گھر بنا چکا تھا، جسے عریشہ اور اس سے بہت محبت سے سجایا تھا۔ ان دونوں کو 2 سال پہلے ہی اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ سالگرہ مبارک ہو چیمپ۔ احان نے اسے اٹھا کر گدگداتے شرارت سے کہا تھا، جبکہ اس کی بیٹی سب جگہ بھاگتے پھر رہی تھی اور 1.5 سالہ رومان ماں کی گود میں تھا۔ شکر ہے تمہیں وقت مل گیا، اگر میرے بیٹے کی سالگرہ پر نہ آتے نا تم دونوں تو دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا۔ اس کے گلے لگتا مصطفیٰ ذرا خفگی سے بولا، کیونکہ پہلی برتھ ڈے پر آئزل اور احان بچوں سمیت ویکیشن کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ میرے بھتیجے کی سالگرہ ہے، ہم نے تو آنا ہی تھا۔
آئزل ذرا اترا کر بولی تو سب مسکرا دیے۔ اتنے میں مصطفیٰ کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ سب بچے کھیلتے پھر رہے تھے۔ لیڈیز ایک طرف باتوں میں مگن تھی جبکہ وہ لوگ الگ تھلگ سے کھڑے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ بھائی لڑکوں آ جاؤ، میرے بچے کی برتھ ڈے کا کیک نہیں کاٹنا کیا؟ وہ بہت ایکسائٹڈ ہے۔ عریشہ کے کہنے پر مصطفیٰ اور سبھی ٹیبل کی جانب بڑھے جہاں چھوٹے سے رومان کو چھری پکڑا کر کیک کٹ کیا تھا اور سب نے منہ میٹھا کیا تھا۔ اسمائل۔ فوٹوگرافر کی آواز پر سبھی مسکرائے تھے اور اسلام آباد میں اپنے اپارٹمنٹ میں موجود فریحہ لائیو یہ منظر دیکھ روتے ہوئے مسکرائی تھی کیونکہ اپنے ہی بچوں کی خوشیوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سمرا نے انہیں معاف ضرور کر دیا تھا مگر وہ ان کا تعارف نہیں چاہتی تھی۔ کچھ معاشرے کی وجہ سے انہوں نے بھی کنارہ کر لیا تھا۔ وہ بیٹی کے سسرال میں اس کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی زنیرہ کا رویہ دیکھ چکی تھی۔ بیٹی کے لیے مزید آزمائش نہیں بن سکتی تھی۔ عریشہ کئی بار انہیں اپنے پاس آنے کا کہہ چکی تھی مگر وہ ٹال جاتی تھی۔ شاید جوانی میں اولاد کو چھوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ اولاد آپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں مصطفیٰ؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں لایا ہوں؟ یہ ایک خوبصورت اور شاندار گھر تھا۔ سمرا تو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ آپ کا؟ ہمارے بچوں کا۔ سمرا ٹھہر گئی تھی۔ ان کی جڑواں بچیوں کی پیدائش کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ آپ نے اس روز کہا تھا نا کہ سمرا کا کوئی گھر نہیں ہے، تو بس یہ سمرا کا گھر ہے۔ آپ جب چاہے یہاں آ سکتی ہیں۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی جبھی وہ مسکرا کر ماتھے سے ماتھا ٹکرا گیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی مصطفیٰ، میں نے تو بس ویسے ہی جذبات میں کہہ دیا تھا۔ میرا گھر وہی ہے جہاں آپ ہیں، ہماری اولاد ہے۔ وہ نرم آواز میں بولی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ جب ہمارے بچے اپنی نانی کے گھر جانے کی ضد کریں تو آپ انہیں بتانا کہ یہ ان کی ماں کا، ان کے نانا نانی کا گھر ہے۔ نانا کی ڈیتھ ہو گئی ہے مگر یہ گھر ان کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ میں ہمارے بچوں اور آپ کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہنے دینا چاہتا۔ سمرا کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ آئی لو یو مصطفیٰ اینڈ تھینک یو۔ سمرا کو ہر لمحہ اتنا اسپیشل فیل کرانے کے لیے وہ فرتے جذبات میں اس کے سینے پر لگتی اس کا سینہ چوم گئی جو اس کے سر پر اپنا سر ٹکا گیا تھا۔ سمرا شیشے کے پار غیر مرئی نقطے کو گھورتی سمرا چونک کر ہوش میں آئی اور تیزی سے آنکھوں میں در آئی نمی صاف کی تھی۔ جی۔ وہ اس وقت سلک کی لوسی نائٹی میں ملبوس تھی جبکہ اس کا بیٹا صوفے پر بیٹھے مصطفیٰ کی گود میں تھا۔ یار یہ سو گیا ہے، اسے بیڈ پر لٹا دیں فی الحال۔ وہ ان دونوں کے درمیان ہی سوتا تھا۔ سمرا سر ہلا گئی اور بیٹے کو مصطفیٰ کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹا کر ساتھ رکھا۔ کمبل اٹھا کر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھتی، اس پر اور خود پر کمبل برابر کرتی۔ وہ کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ اس نے بھی فوری اس کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ ہمارے بچے کتنی جلدی بڑے ہو رہے ہیں نا مصطفیٰ؟ وہ کچھ لمحوں بعد بولی تھی۔ ماشاء اللہ سے۔ وہ اپنی کل کائنات کو دیکھ نرمی سے مسکرایا تھا جبکہ سمرا سر اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہولے سے مسکرائی تھی۔ اس نے جھک کر عقیدت سے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا مگر کہیں کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ کچھ حسرتیں تھیں، کچھ ادھوری باتیں، کچھ ادھورے جذبے، کہیں نامکمل خواہشات، کبھی انکہی محبت تو کہیں توقعات، کہیں مکمل مگر ادھوری تصویر۔ زندگی مکمل ہو کر بھی تشنہ تھی۔ زندگی میں تشنگی نہ ہو تو پھر زندگی کیسی؟ ختم شد۔ ناول پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب اگلا نمبر ٹائیگر اور رپورٹر والے ناول کے سیزن 2 کا ہے مگر اس ناول کے اچھے رسپانس کے بعد اور ہارا جنون کی ای بک حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کے ان باکس رابطہ کر لیجئے۔ میں پیج کا لنک کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گی۔ جلد ملیں گے ایک نئی تحریر کے ساتھ۔